بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 11 نومبر کو بادامی باغ لاہور میں جامعۃ المدینہ ایک مدرسے میں ایک بچے پر تشدد ہوا اور وہ بچہ 14 نومبر کو میو ہاسپٹل لاہور میں وفات پا گیا۔ اور اس واقعے میں ایک تو بچہ فوت ہو گیا، دوسری اس میں ایک بہت بڑی غلطی پاکستان کے میڈیا سے یہ ہوئی کہ انہوں نے بجائے اس مدرسے کا نام لینے کے اسی مدرسے کے پڑوس میں ایک اور مدرسہ تھا اور تمام میڈیا میں اس دوسرے مدرسے کا نام شائع ہوا کہ فلانے مدرسے میں تشدد سے بچہ فوت ہوا۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ دارالعلوم حمیدیہ بادامی باغ لاہور میں، جس مدرسے کے بارے میں خبر شائع ہوئی تھی کہ اس مدرسے میں بچہ تشدد سے فوت ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ دارالعلوم حمیدیہ بادامی باغ لاہور کے ترجمان مولانا محمد عثمان صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح یہ خبر شائع ہوئی اور اس میں آپ کے مدرسے کا نام آنے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ میڈیا میں آپ کے مدرسے کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں بچہ تشدد سے ہلاک ہوا، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہ بچہ جو فوت ہوا ہے حمزہ نامی، ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کروں گا۔ اللہ جل شانہ ان کے بچے کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لیے اس بچے کو ذریعہ آخرت بنائے اور پسماندگان کو اللہ جل شانہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ کسی مدرسے، مسجد یا کسی اسکول کالج میں نہ ہو، اس کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے بڑی نااہلی جو ہے وہ میڈیا اور جو کرائم رپورٹر ہیں ان کی ہے، کہ جب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ خود جائیں اور جہاں کا واقعہ ہے، جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے، وہاں سے جا کے اس کو اکٹھا کریں۔ نہ جانے اس نے کس سے یہ خبر لے لی۔ مدرسہ ٹھیک ہمارے قریب پڑوس میں ہے، لیکن تقریباً 400-500 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس مدرسے کا نام جامعۃ المدینہ ہے، 2-2.5 سال اس کو ہو گئے۔ ہمارا ادارہ سن 2000 میں قائم ہے۔ الحمدللہ حفظ سے لے کے دورہ حدیث تک یہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 200 کے قریب یہاں پر طالب علم جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب نامعلوم یہ خبر یا تو ان کی غلط فہمی ہے، یا ان کی نااہلی ہے، یا ان کی سستی کا نتیجہ ہے، یا دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے شاید ان سے رپورٹ لے لی ہو اور انہوں نے جو ہے بجائے اپنے مدرسے یا ان کے مدرسہ نام لینے کے ہمارے ادارے دارالعلوم حمیدیہ کا نام لے لیا کہ یہ بچہ ہمارے ادارے میں پڑھتا ہے، حالانکہ نہ یہ بچہ ہمارے ادارے میں پڑھتا ہے اور نہ ایسا کوئی قاری جو ہے اس نام کا ہمارے مدرسے میں ہے۔ دوسری بات یہ بھی عرض کر دیں ہم اپنے ادارے کے حوالے سے کہ ہمارا ادارے میں 25 اساتذہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ادارے کا یہ رول ہے، یہ قواعد اور ضوابط میں شامل ہے، کسی استاد کو طالب علم کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم بدتمیزی بھی کرتا ہے یا سبق یاد نہیں کرتا تو وہ استاد پرچی پر لکھ کے ہمارے پاس بچے کو بھیج دیتا ہے، اور پھر ہم ثواب دید پر اس بچے کو جو بھی کوئی سزا معمولی سی دینا چاہیں وہ دے دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، یہ اور مسلک کا مدرسہ تھا اور یہ اور مسلک کا مدرسہ ہے، یہ تو میڈیا نے ایک قسم کی ایک آگ لگانے والی بات کی کہ جتنا مسلکی تعصب لوگوں کے اندر ہے اس سے تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہمارا یہی تو المیہ ہے، ہمارے پاکستان کا یہی تو المیہ ہے، اور یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ ایسے واقعات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہونی چاہیے، بنسبت یہ کہ ہم مذاہب کو اور مسلک کو یہاں پر اٹھائیں یہ اور مسلک کا اس کا غلط فائدہ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس جو رپورٹ میں ہمارا نام آیا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ بھی یہ بنی ہے کہ چونکہ ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے،
ہمارا تعلق جو ہے اکابر علماء دیوبند سے ہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ امت جو ہے اس چیز کو برداشت کرنے کے ابھی قابل نہیں ہے، اور کفر جو ہے وہ اس وقت منجمد ہو چکا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو مسلکاً ایشو بنا کر اور پھر ان کو ایک آگ بھڑکائی نہ جائے۔ ایسے موقع پہ جن کے بچہ فوت ہوا ہے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے، اور جن لوگوں نے کیا انہی کا نام لیا جائے، جنہوں نے یہ کام کیا، تشدد جیسے کیا ہے تو ان کا نام لینا چاہیے۔ جائیے کہ دوسرے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو مصیبت میں ڈالنا، نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا ملک پاکستان کا کوئی آئین اس کو اجازت دیتا ہے، اور نہ ایک مسلمان کے اخلاق اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی چیز کو دوسرے کے ذمہ ڈال دیا جائے۔ اسلام میں بطور تادیب طالب علم پر کس حد تک تشدد کیا جا سکتا ہے یا اس کو جسمانی سزا دی جا سکتی ہے؟ اصل میں حضرت جو لفظ تشدد ہے یہ تو کیونکہ لفظ تشدد وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی چیز لین دین ہو، کوئی معاملات ہوں۔ مدارس کا خصوصی طور پہ اس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا، استاد ایک مربی ہوتا ہے، روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، بلکہ کتب اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ملتی ہے کہ استاد کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ روزانہ بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے اور اس کے اخلاق کا خیال رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری، اسلام کے اندر تادیب کی اجازت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، من جملہ اس میں 9ویں نمبر پہ جو نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ اولاد پہ ڈر کے لیے کوڑا لٹکائے رکھنا، اور اس کا محدثین نے مطلب یہ لیا ہے کہ بچے اس سے بے خبر نہ ہو جائیں کہ بھی ماں باپ تو مارتا ہی نہیں ہے، استاذ تو مارتا ہی نہیں ہے، تو بھی نہ سبق یاد کرو، مدرسے میں چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، کام کر لو تو ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب ہے۔ در منصور کی روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے میں عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پہ مارو۔ اور جامع در منصور میں ہی روایت ہے، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی کھیتی کے لیے پانی، لیکن شریعت میں دیکھیں چہرے پہ مارنے کو منع فرمایا ہے، اور ایسی مار سے منع فرمایا ہے جس میں کسی بچے یا کسی بھی انسان کے جسم پر نشان رونما ہو جائے، تو ایسی مار سے شریعت منع کرتی ہے کہ جس پہ نشان بن جائے، چہرے پہ مارنا منع ہے، یا جس سے، اور پھر ایسی مار کے جس سے کوئی بچہ ہی ہلاک ہو جائے، اس کی تو قطعاً شریعت تو کیا کسی بھی مسلک میں اور کسی بھی مذہب میں اور کسی قانون کے اندر بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اتنی ہے، تادیب ہے، ادب کے درجے میں، شرع کے حدود کے تحت تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ مار کی بھی اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، چہرے پہ نہیں مارنا، ایسی ضرب نہیں مارنی کہ جسم پہ کاری نشان یعنی سخت نشان بن جائے، ایسا تشدد نہیں ہے، بس تھوڑا مار دھمکا لو، ہلکی سی تھپڑ ہلکا سا مار لو تاکہ بچہ ڈر جائے، بس اتنی اجازت ہے شریعت میں، اور اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ بہرحال ابھی تو ہمارے جو مربی ہیں، ہمارے شیخ ہیں ولی کامل مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پہلے طالب علم لوہا ہوتے تھے، ان کو جب مارتے تھے وہ سخت ہو جاتے تھے، اب تو طالب علم شیشہ ہیں، ان کو مارو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اب تو بس طالب علموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ بس تھوڑا سا دھمکا لو اور تھوڑا سا بس ڈانٹ ڈپٹ کر لو، مارنے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ اب جدید دنیا میں تو میرے خیال میں مار کا تصور اس دور میں نہیں ہے، اور آپ سے ایک رہنمائی بھی لینی ہے، کیا حضور کے دور میں یا صحابہ کے دور میں بطور تادیب سزا کا کوئی واقعہ ہے کہ کسی بچے کو قرآن نہ پڑھنے یا کسی اور وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہو، یا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا چھوٹا بچہ اس کو سزا دی گئی ہو عملی طور پہ؟ جی، شریعت کے اندر غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک غلام تھے جو پڑھتے نہیں تھے، انہوں نے ان کے پاؤں میں سنگل ڈال دیا تھا، اس کو باندھ دیا تھا کہ اب یہی تیرے پڑھنے کا حل ہے۔ ایک دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام سے یہ چیزیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے ہیں، 10 سال میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ آپ نے نہیں کیا، وہ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ تو تربیت یافتہ تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت تھی۔ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی سے 1450 سال بعد میں ہیں، اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان تقریباً 1450 سوا 1400 سال کا گیپ ہے۔ تو اس گیپ کے بعد جو ہے اب وہ اخلاق تو نہیں بن سکتے، نہ ہمارے وہ اخلاق ہیں، نہ آگے بچے ویسے ہیں جیسے صحابہ تھے اور جیسے حضور تھے۔ لیکن یہ کہ بطور تعدیب کے سزا صحابہ سے سنگل باندھنا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، اور لیکن موجودہ زمانہ یہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ درخواست کریں گے اساتذہ سے بھی کہ وہ ان چیزوں سے خاطر خواہ گریز کریں۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، کالجوں میں بھی ہوئے، اور کئی بچے اسکولوں میں اساتذہ کے تشدد سے فوت ہوئے، اور مدارس میں بھی ہوئے، یہ بیاڑی میں بچا ہوا، کراچی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، ہر جگہ۔ مطلب یہ ہمارا ایک قسم کا، اس کو آپ قومی المیہ کہہ لیں آپ، کہ بطور ہمارے مزاج ایک جیسے ہیں، چاہے ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو۔ لیکن مدارس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ خوب ڈسکس کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ BBC انگلش بھی، ایک تو BBC اردو ہے پاکستان کا، BBC انگلش اس کو پرنٹ کرتا ہے، CNN کرتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی بڑے واشنگٹن پوسٹ ہے وہاں تک یہ سٹوریاں پرنٹ ہوتی ہیں اور اس پہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا، وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ تو اس شعر کی ضمن میں یہ بات میں کہوں گا کہ بھئی یہ ہمارا المیہ ہے، اور پورا کفر جو ہے اس وقت اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ مدارس میں یہ وقوعات بہت کم ہیں، حالانکہ سب سے چھوٹے بچے ہمارے مدارس میں حفظ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور اسکول کالجز کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں اچھالا جاتا، اور مدارس کی چیزوں کو زیادہ تر اچھالا جاتا ہے۔ تو اس میں تو سب سے پہلے درخواست میں اپنی میڈیا سے کروں گا۔ دیکھیں، اگر باہر کی میڈیا کرتی ہے اس پہ تو کوئی گلہ نہیں، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا میڈیا ہے، ہمارا جو اپنا اخبار ہیں، ہماری جو اپنی میڈیا ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا، وہ ان کو دیکھا دکھائی کے اندر انہی چیزوں کو زیادہ تر اچھالتی ہے۔ تو ان سے تو کم از کم ہم درخواست کریں گے۔ میں نے کل بھی جب ہم روزنامہ پاکستان میں تھا، کل گیا تھا، ان سے کوئی 1.5 گھنٹہ ہماری میٹنگ ہوئی، ان سے بھی میں نے درخواست کی کہ جب بھی مدارس اور مساجد کی کوئی خبر ہو تو خدا را آپ ذرا تحقیق سے کام کیا کریں۔ جیسے اب ہمارے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے مدرسہ ہمارے پڑوس میں ہے، واقعہ اس مدرسے کا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا اس میں گھسیٹا گیا، اور بلکہ ہر جگہ ہمارے ادارے کا نام لیا گیا، اس ادارے کا سوائے رپورٹ میں کہاں پر بھی نام نہیں لیا گیا، ہر جگہ ہمارا نام لیا گیا۔ تو یہ میں سمجھوں گا کہ نااہلی کہوں گا یا میں ان کی سستی کہوں گا، اس بات میں کیا کہوں، بس اتنی درخواست ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا تو کم از کم، جیسے باہر کا میڈیا اچھالتا ہے، اپنا میڈیا جو ہے وہ کم از کم ان رپورٹوں کو کم اچھالے۔ اور اس کا التزامی جواب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس و اسکول کو جو واقعات ہیں ان کو کم اچھالتے ہیں، مدارس کی بات کو زیادہ اوپر لاتے ہیں، تو بھی ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ان کے کوئی واقعات ہیں تو ان کو زیادہ اچھالیں، تاکہ ان کے ساتھ برابری ہو سکے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے اندر یہ تشدد کے واقعات زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اسلام امن کا گہوارہ ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس میں سراسر سکون اور چین ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم سے سرشار ہوگا وہ اگلے کی اولاد کو اپنی اولاد سے اوپر سمجھے گا، اور کوئی ایسا واقعہ اس سے نہیں ہوگا اس کے ہاتھ سے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ بلکہ ہم تو یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہمیں نہیں تنگ کرتا تو مسلمان کافر کو بھی بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ ہیں مولانا محمد عثمان صاحب جو ترجمان ہیں جامعہ دارالعلوم حمیدیہ بادامی باغ لاہور کے، اور میڈیا کی ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ خبر کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے، یا ان کی سستی آپ کہہ لیں، جس کی وجہ سے ایک ادارے کو بدنام بھی وقتی طور پہ کیا گیا، اور ان کو اس سے بھی زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر بندے کو انہوں نے اپنی صفائیاں دینی، اور لوگوں کے فون بھی آتے ہوں گے ان کو،
اور ایک ٹینشن کا ماحول اس ادارے میں بھی پیدا کیا. تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنی جو رپورٹنگ ہے اس کے معیار کو بہتر کریں تاکہ اس طرح کے واقعات جو کسی بڑے ثانیہ کا بھی سبب بن سکتے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.